اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ کل کے کویسچن لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ کچھ اور پھر کویسچن ہوں گے۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں تو یوں اوپر کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں، یا یوں کہتے ہیں کہ اوپر والا اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اشارہ کرنے میں تو حرج نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کنیز نے اپنے ایمان کا ثبوت اس طرح اس نے اشارہ کر کے دیا اور نبی کریم نے درگزر فرمایا، تو اشارہ تو ہم صرف مطلب اس لیے کر دیتے ہیں کہ معروف یہی ہے کہ جیسے وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کو پیدا فرمایا تو اس پہ استوا فرمایا، جس کو بعض لوگ ظاہری معنی میں لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر تشریف فرما ہو گیا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت متوجہ فرمائی۔ چونکہ ظاہر حدیث سے اس طرح کا مفہوم نکلتا ہے تو صرف بات کرتے کرتے یوں کر دیا تو گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن اگر باقاعدہ اس کو عقیدہ بنا لیا اور اس طرح کہتے ہیں کہ اوپر والا جانے تو یہ ایک سمت کا خاص طور پہ تعین ہو جاتا ہے، اور اس کو فقہاء نے منع فرمایا، بلکہ اس کو یہ کہا کہ جو ایسا کر لے وہ احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرے، لیکن اس طرح کہنے سے کوئی مرتد نہیں ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، یہ اختلافی کفر یہاں ثابت ہوتا ہے کہ بعض اس کو کفر کہتے ہیں، بعض فقہاء علماء متکلمین جو عقائد سے تعلق رکھتے ہیں وہ منع فرماتے ہیں، لہذا جہاں اس طرح کا اختلاف آ جاتا ہے وہاں سخت حکم نہیں ہوتا، لیکن بہرحال احتیاط کرنی چاہیے، اور کوئی اس طرح کر لے تو اسے احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح کا حکم دیا جائے گا۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ ہماری کچھ گھر کی خواتین ہیں جن کا گائے میں حصہ ہے، تو اب جب قربانی کرتے ہیں تو جسم پہ گائے کے ہاتھ پھیرتے ہیں، تو کیا عورتیں وہاں پر جائیں یا ان کی جگہ مرد ہی ہاتھ پھیر لیں تو کافی ہے؟ دیکھیں، یہ ہم نے مطلب نیا طریقہ نکال لیا کہ جی گائے کے جسم پر ہاتھ پھیرنا ہوگا، کوئی ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ ناموں کی لسٹ لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں قربانی سے پہلے، جی فلاں کا حصہ فلاں کا نام لیتے ہیں، یہ بھی کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، بس آپ کے دل میں نیت حاضر ہونا کافی ہے کہ بھئی یہ جانور 7 لوگوں کا ہے۔ اگر آپ بوقت ذبح آپ کے ذہن سے ان کے نام بھی نکل جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے یہ کس کو آپ اطلاع دینا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو دینا چاہ رہے ہیں، مخلوق کو دینا چاہ رہے ہیں، کس کو؟ اگر آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو بتانا چاہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو تو پہلے معلوم ہے، اس لیے کوئی یہ چیزیں لوازمات قربانی میں سے نہیں ہوتی، ہم ان کو رائج کر دیتے ہیں، پھر یہ اس طرح کی ہو جاتی ہیں جیسے ان کے بغیر تو قربانی نہیں ہوگی، یعنی ایک بدعت رائج ہو جاتی ہے اور ہماری اگلے آنے والی نسلیں اسے دین کا حصہ سمجھنا شروع کر دیتی ہیں۔ لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہنوں کو گھر میں رہنا ہوگا، جو مرد وہاں کھڑے ہیں ان پر بھی جسم کے اوپر اس نیت سے ہاتھ پھیرنا کوئی لازم نہیں ہے کہ جی ہماری قربانی ہے تو ہاتھ پھیرنا ہوگا۔ اب ویسے آپ چمکار رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، ایک الگ بات ہے جانور کو، لیکن قربانی کے صحیح ہونے، غلط ہونے یا کامل یا ناقص ہونے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک بچی نے کویسچن کیا تھا کہ اگر کسی پہ سجدہ سہو لازم تھا لیکن جس وقت سجدہ سہو کرنے لگے تو تعداد بھول گئے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ یعنی ایک سجدہ کر کے بیٹھ گئے تو جیسی یاد آیا تو پھر دوبارہ سجدہ کرنا ہوگا، دونوں سجدے کر لیں اور وہی پھر دوبارہ تحیات اور سلام پھیر کر نماز کو کمپلیٹ کریں گے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ اگر نماز کے دوران کسی کو پیشاب کا غلبہ ہو گیا، پہلے نہیں تھا جب نماز شروع کی لیکن نماز کے دوران ہو گیا، تو کیا کریں؟ نماز توڑ دیں یا جاری رکھیں؟ اور اگر جاری رکھیں تو بعد میں واجب العیادہ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں، شروع میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل واضح فرمان نشان موجود ہے کہ کوئی ان اخبثین کے ساتھ نماز کو شروع نہ کرے۔ اخبثین سے مراد وہی چھوٹا استنجا بڑا استنجا ہے، تو پھر تو پہلے وضو کرنا ہوگا، چاہے جماعت بھی نکل جائے پھر آپ جماعت میں شامل ہو یا نماز پڑھیں گے، لیکن اگر دوران نماز ایسا ہو جاتا ہے تو پھر بہرحال حکم شرعی ہوگا کہ آپ فوراً نماز توڑ دیں، اگر وقت میں قلت نہ ہو تو جا کے وضو کریں اور نماز کو دوبارہ نئے سرے سے پڑھیں۔ وقت میں قلت کی مثال جیسے آپ آخری وقت میں فجر کے آخری وقت میں اٹھے، 3-4 منٹ باقی تھے، اگر آپ پیشاب بھی کرتے پھر وضو کرتے تو شاید بہت ٹائم لگ جاتا، آپ نے جا کے ڈائریکٹ وضو کیا اور نماز شروع کر دی، پہلے اتنا غلبہ نہیں تھا لیکن نماز شروع کرنے کے بعد بہت زیادہ غلبہ ہوا، اب آپ گمان کرتے ہیں کہ اگر میں نماز توڑ دیتا ہوں تو پھر ٹائم اتنا نہیں ہوگا وضو کر کے دوبارہ میں نماز کو ادا کر سکوں، تو اسی حالت میں پڑھ لیں، لیکن اس حالت میں پڑھی ہوئی نماز پھر واجب العیادہ ہے، آئندہ زندگی میں جب کبھی آپ کو موقع ملے اس نماز کو لوٹا دیں۔ جہاں نماز واجب العیادہ ہوتی ہے اس کا مطلب قضا نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ کہ نماز ہو گئی، فرض آپ کی ذمہ داری آپ کی ختم ہو گئی، فرض آپ کی طرف سے ادا ہو گیا، لیکن ایسا ناقص ہوا ہے کہ اس نماز کو آئندہ زندگی میں دوبارہ
پڑھنا ہے، تو جب آپ اس کو ادا کرنے لگیں تو قضا نہ کہیے گا، بلکہ یوں کہیے گا وہ نماز جو مجھ پر واجب تھی اس کو میں ادا کر رہی ہوں، یا واجب العیادہ تھی اسے ادا کر رہی ہوں، ہو جائے گی۔ ایک انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بہن قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی اور دوران تلاوت حیض سٹارٹ ہو جاتا ہے تو کیا وہ اپنے سر کے دوپٹے کو اتار کر اس سے قرآن پاک پکڑ کر لے جا سکتی ہیں یا نہیں؟ تو جی بالکل لے جا سکتی ہیں، کیونکہ حکم شرع یہ ہے کہ جس وقت انسان بے وضو ہو یا حالت جنابت میں، یا کوئی بہن حالت حیض و نفاس میں ہو، تو قرآن پاک کو بغیر حائل کے، بغیر کسی رکاوٹ کے چھونا منع ہے، اور وہ حائل یا رکاوٹ ایسی ہونی چاہیے جو نہ قرآن کا لباس ہو نہ اس عورت کا لباس ہو۔ جیسے ایک رومال پکڑ لیا، رومال سے قرآن پاک کو اٹھا لیا، اگر اوڑھے ہوئے دوپٹے سے اٹھائیں گی اس کے کنارے سے تو یہ اپنے لباس سے اٹھائے، یہ ایسا ہی ہے جسے ہاتھ سے اٹھایا، اسی لیے دستانوں سے پکڑنا قرآن پاک کو منع ہوتا ہے۔ ہاں اگر وہ سر سے دوپٹہ اتار دیں گی اب یہ ان کا لباس نہیں کہلائے گا، اب اس کے کنارے سے پکڑ لیں، یہ ایسی ہے جیسے رومال سے آپ نے پکڑ لیا یا جزدان میں قرآن لپٹا ہو تو اس کو پکڑ لیا، تو پھر اس کی گنجائش نکلے گی، تو لہٰذا آپ کا مسئلہ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک ہی بھائی نے پوچھا تھا کہ کیا میں قبر کو، اپنے والد کی قبر کو اوپر سے پکا کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ دیکھیں جب تک کوئی صحیح ضرورت نہ ہو تو پکا کرنے کی حاجت نہیں ہوتی، یہ خلاف سنت ہے، کچی قبر رکھنا ہی سنت کریمہ ہوتا ہے۔ اچھا پکا کرنے کی ضرورت کیا ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پر وہاں چور ہیں، کفن چرا کے لے جاتے ہیں، یا پھر جانور ہیں قبر کھود کے لاش کی بے حرمتی کرتے ہیں، کھا جاتے ہیں، یا پھر وہاں پر ہیروئنچی وغیرہ ہوتے ہیں، یہ کفن نکال لیتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں بعض اوقات، اور بعض اوقات تو مردے کو ہی لے جاتے ہیں، اس کی ہڈیاں وڈیاں توڑ کے پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، جادو ٹونے، اور یہ بیچ بھی دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر زمین ایسی ہے کہ اگر آپ پکا نہ کریں تو پانی آئے گا اور قبر بیٹھ جائے گی، اس وجہ سے آپ نے کیا، تو یہ صحیح ضرورتیں ہیں، اس میں بھی بس بقدر ضرورت پکا کریں۔ میں نے یہاں ایسے آپ بھی دیکھتے ہیں ٹائلیں لگی ہوئی ہیں، زبردست قسم کی مہنگی مہنگی ٹائلیں، اور ایسی کہ بس آپ قبرستان میں آئیں تو سب سے بہترین قبر ہمارے ابا جان کی ہونی چاہیے۔ یہ ٹائلیں لگانے سے مردے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور یہ ایک طرح سے مطلب فضول آپ پیسہ خرچ کر رہے ہیں۔ اس سے بہتر ہے آپ نیک بنیں، پرہیزگار بنیں، گناہ چھوڑیں، اس سے آپ کے والدین کو راحت ملے گی۔ آپ اچھی ٹائلیں لگا دیں، خود آپ فسق و فجور کرتے رہیں تو آپ کے والدین ان ٹائلوں لگنے کے باوجود اذیت اور غم میں رہیں گے آپ کے گناہوں کی وجہ سے۔ لیکن ہم لوگ وہی ہے کہ پکا پکایا کھانے کے عادی ہیں، شارٹ کٹ کے عادی ہیں، محنت کے عادی نہیں ہیں۔ دین کے معاملے میں ہم چاہتے ہیں بس آسانیاں ملیں، قبر پکی کر دو، لوگ کہے کتنا سعادت مند بچہ ہے، دیکھو بچے والد صاحب کی قبر کیسی بنائی ہے اس نے والد اور والدہ کی۔ بھائی بنانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے والد والدہ کو، تو یہ صحیح ضرورت ہو تو آپ پکا کر سکتے ہیں وہ بھی بقدر ضرورت، خواہ کی فضول خرچی کی حاجت نہیں ہے۔ اور بس یہ ذہن میں رکھیں کہ اوپر سے قبر اگر بلا ضرورت آپ نے پکی کی یا ضرورت کے تحت کی، مردے کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف وہ جو میں نے آپ کو ضرورتیں بیان کی، خطرات تھے، اس سے مردہ چلے محفوظ، اس کا کفن نہیں نکلے گا، جسم محفوظ رہے گا۔ باقی ایسا نہیں کہ قبر کچی ہے تو ان کو دھوپ لگ رہی ہے، گرمی ہے، اور پکی کر دیں تو ہوائیں، جنت کی ہوائیں چلنے لگ جائیں، اس سے مردے کو ایسا کوئی کسی قسم کا فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ ایک ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میں نے سوال پوچھنا تھا کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کا جو معنی ہے یا ترجمہ وہ بھی ہمارے ذہن میں ہونا ضروری ہے، یا اگر نہ بھی ہو تو نماز ادا ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی مفتی یہ فرمائے گا کہ اگر کوئی پسند کی شادی کر لے تو تمام بہن بھائی اور والدین سے قطع رحمی کر لیتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ چلیں اور میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ ایک یہ ہمیں گارڈ صاحب نے ایک میل کی تھی، ٹرین کے گارڈ ہیں، انہوں نے کہا کہ میری 7-8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے اور ہم نے یونیفارم بھی پہنا ہوتا ہے، اس میں جوتے بھی ہوتے ہیں، مسلسل ٹرین میں ہم ادھر ادھر ہوتے رہتے ہیں کیونکہ وہ نئے نئے اسٹیشن سے لوگ چڑھتے رہتے ہیں تو دیکھتے ہیں بھائی ٹکٹ ان کا ہے کہ نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں ہم وضو کیسے کریں اور نماز کیسے ادا کریں؟ دیکھیں بہرحال اللہ کی ڈیوٹی تو آپ کو ادا کرنی ہی ہوگی، اور ٹرین میں کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ میں نے تبلیغ دین کے سلسلے میں اتنا سفر کیا ٹرین کا کہ شاید علماء میں سے بہت ہی کم لوگوں نے سفر کیا ہوگا، بہت زیادہ سفر کیا ہے۔ تو یہ بالکل پاسبل ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں، اور آپ لوگوں کے لیے تو الگ ایک ڈبہ مختص ہوتا ہے، آپ جا کے آرام سے اس میں وضو کر سکتے ہیں جوتے وغیرہ اتار کر۔ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 5 سے 7 منٹ۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے تاکہ آپ کا نفس اس کے لیے تیار ہو جائے اور آپ کے لیے اس وقت نماز کی ادائیگی بالکل آسان ہو جائے کہ اگر گورنمنٹ آف پاکستان یہ اعلان کر دے کہ ٹرین کا جو گارڈ دوران سفر پوری نمازیں ادا کرے گا اسے ہر نماز کے بدلے میں 5000 روپے ملیں گے،
اب اگر آپ کے سفر میں 3 نمازیں آ رہی ہیں تو 15,000 روپے تو آپ کے پکے ہو گئے۔ اب میں آپ سے کویسچن کرتا ہوں کہ آپ کیسے نماز ادا کریں گے؟ جب آپ اپنے نفس سے سوال کریں گے، نفس اسی وقت آپ کو 10 آئیڈیاز دے گا، وہ کہے گا دیکھو یوں کر لیں گے، ہم یوں کر لیں گے، یوں کر لیں گے۔ بس اسی طرح اپنے نفس کو عبادات کی طرف مائل کیا کریں۔ جب آپ نفس کے حیلے قبول کر لیتے ہیں عبادت چھوڑنے کے سلسلے میں، تو ان کے جواب میں کوئی دلیل ذہن میں نہیں آتی، اور جب آپ اس طریقے سے نفس کی خواہشات کو کچل دیتے ہیں اور اس کے دلائل اور اس کی خواہشات کا رد کر دیتے ہیں، تو پھر وہی نفس ہوتا ہے جو آپ کو 50 مشورے دے گا۔ اس لیے آپ ضرور نماز ادا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان کر دے گا انشاءاللہ۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ہیلو السلام علیکم بھائی جان۔ وعلیکم السلام، ادھر متوجہ ہو جائیں آپ، فرمائیے۔ جناب، میرا کچھ سوال یہ ہے کہ کیا روزے کی حالت میں ڈرائی پاؤڈر انہیلر استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہاں برطانیہ میں مردوں کو دفنانے کا پروسیجر بہت مہنگا پڑتا ہے، تو بعض لوگ کیا مسجدوں میں کمیٹی بنائے رکھی ہے جس میں لوگ تھوڑے تھوڑے پیسے دیتے رہتے ہیں، کیا ایسے کمیٹی کو جوائن کرنا صحیح ہے کہ پھر جتنا بھی خرچہ ہو وہ سارا خرچہ وہی لوگ اٹھاتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے، اور میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں ایک مختصر سے بریک پہ جائیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ احمد علی میں کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیا حال ہے، خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کرم۔ اچھا مجھے سر سوال میرا یہ ہے کہ میں اگر قربانی کر رہا ہوں اور میں اپنی بہن کا نام ڈالنا چاہتا ہوں تو کیا پاسبل ہے؟ مطلب ایک گائے کے اس میں؟ جی گائیں گی۔ تو بہن پہ قربانی واجب نہیں ہے، مطلب اپنی طرف سے کرنا چاہ رہی ہوں؟ جی میں اپنی طرف سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اور بس یہی سوال تھا۔ چلے میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی جان، چھینک بھی رہے ہیں آپ؟ ہیلو، ہاں جی فرمائیے جی فرمائیے۔ جی میرے بھائی میرے والد صاحب بہت ہو گئے ہیں، ان کے نام کی قربانی کرنا چاہ رہا ہے، لیکن وہ صاحب نصاب نہیں ہے، وہ کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، اور وہ ادھر کہتے ہیں آؤٹ آف پاکستان، تو وہاں کرے گا یا یہاں پاکستان میں کر سکتے ہیں پیسے بھیجنے؟ تو اچھا جی ٹھیک ہے، اور ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ اگر شوہر یہ لکھ دے کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں تو کیا طلاق ہو جاتی ہے؟ جی، اور میں انشاءاللہ بہن بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ابھی کے کویسچن لے لیتے ہیں، پھر کچھ اور پھر وہ بعد میں شامل کر لوں گا۔ یہ پوچھا کہ کیا نماز کی ادائیگی کرتے ہوئے نماز کے معانی، مفاہیم اور اس کا ترجمہ ذہن میں ہونا چاہیے تب نماز ادا ہوگی یا ویسی ہو جائے گی؟ دیکھیں کوئی لازم نہیں ہے، ویسے بھی ہو جائے گی لیکن افضل اور اعلیٰ یہی ہے کہ کم از کم جو صورتیں آپ پڑھتے ہیں، جیسے الحمد شریف تو پڑھنا واجب ہی ہے، اس کے علاوہ تیسرے سپارے کی مخصوص صورتیں چھوٹی چھوٹی ہم ان کو شامل کرتے ہیں، ان کے تراجم پڑھ لیں، روزانہ ایک دفعہ پڑھ لیا کریں تو کچھ عرصے میں ذہن میں بیٹھ جائے گا، اور جس وقت آپ قراءت کریں ان معانی مفہوم کو بھی اپنے پیش نظر رکھیں، تو انشاءاللہ یہ توجہ نماز کی طرف مائل کرنے کے سلسلے میں ایک بہترین عمل ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی کو تراجم وغیرہ نہیں آتے بہرحال اس کی نماز ہو جائے گی، فرض ادا ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات بچے اپنی پسند کی شادی کر لیتے ہیں، لڑکا یا لڑکی، تو گھر والے ان سے قطع تعلق کر لیتے ہیں، تو کیا یہ قطع رحمی کے حکم میں آئے گا، یعنی تعلق توڑ دینے کے حکم میں آئے گا جو شریعت نے حرام رکھا ہے؟ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لڑکے کا تو پھر بھی چلے معاملہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا، لیکن بچی جو ہے وہ چونکہ سینسٹیو معاملہ ہے، اسی لیے ہماری شریعت نے کفو کا مسئلہ رکھا ہے کہ لڑکی جو ہے وہ اپنے خاندان کے ہم پلہ اور جو اسٹیٹس ان کا ملتا ہے، بالکل میچ کرتا ہے، اس سے ہی نکاح کر سکتی ہے اگر از خود بھی کرے تو۔ اگر اس سے کم درجے کا کرے کہ اس کی شادی گھر والوں کے لیے باعث شرم و عار ہو تو پھر اس نکاح کے اندر کلام ہے۔ تو بعض اوقات بچیاں خود ایسا قدم اٹھا لیتی ہیں جس سے والدین کے سرشرم سے جھک جاتے ہیں، انہیں بھی دنیا کو لے کے چلنا پڑتا ہے۔ آپ مطلب وہی فلم اور ڈراموں کے ڈائلاگ اپنے ذہن میں رکھے ہوتے ہیں، ظالم معاشرے کی پرواہ نہ کرو، دو دل مل رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن کل خود جب آپ کی اگر بیٹی نے ایسا قدم اٹھایا اور کسی چرسی موالی کو اس نے پسند کر لیا اور آپ کہیں کہ بیٹا یہ رشتہ ٹھیک نہیں ہے، اور وہ کہیں کہ تمہیں ٹھیک نہیں لگ رہا ہے نا، مجھے ٹھیک لگ رہا ہے، جیسے نانا نانی کو ٹھیک نہیں لگ رہا تھا آپ نے اور دادا دادی کو ٹھیک نہیں لگ رہا تھا لیکن آپ نے قدم اٹھا لیا تھا، ایسے میں بھی خود مختار ہوں، پھر آپ کے جذبات احساسات کیا ہوں گے؟ اور پھر وہ بچی جب اس گھر میں جا کر تسلسل سے اذیتیں اور تکلیفیں سہ رہی ہوگی تو
کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات لڑکے بھی زبردستی کر کے لڑکیوں سے شادی کر لیتے ہیں، لڑکے کے خاندان والے بھی راضی نہیں ہوتے، اس لڑکی کو پھر دل سے قبول نہیں کرتے، پھر جو اس کو تانے ملتے ہیں، لڑکا تو کام پہ نکل جاتا ہے، پیچھے سے اس کو تانا زنی ہوتی ہے، اسے زبردست اس کو زد و کوب کیا جاتا ہے۔ پھر اگر وہ بار بار شوہر کو بتائے کہ ایسا ہوا تو وہ کہتے تم نے میرے ناک میں دم کر دیا ہے، بڑی مشکل سے تو میں تمہیں گھر میں لے کر آیا ہوں، میکا وہ پہلے توڑ چکی ہوتی ہے۔ تو میں نے ایسی بچیوں کو دیکھا ہے کہ وہ شدید ترین آزمائش میں مبتلا ہو جاتی ہیں، اور یا پھر وہ یوں کرتی ہیں کہ سرکشی کا راستہ اختیار کر کے لڑتی ہیں، جھگڑتی ہیں، طلاقیں لے کے ہٹ جاتی ہیں، اور پھر وہ غلط راستے پہ بھی نکل جاتی ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ بچوں کے احساسات اور جذبات کا خیال رکھنا والدین کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے۔ اسی لیے فقہ حنفی میں عاقلہ بالغہ لڑکی یا لڑکا کفو میں اپنا، لڑکا تو غیر کفو میں بھی کر سکتا ہے، لڑکی کفو میں اپنا از خود نکاح کر سکتی ہے، فقہ حنفی اجازت دیتا ہے، لیکن ہم ہر بچی کو یہی سمجھاتے ہیں کہ خود آپ کا اس طرح قدم اٹھانا آپ کے لیے خطرناک ہے۔ آپ نے کتنی دنیا دیکھی ہو، جیسے بعض بچیاں جاب وغیرہ بھی کرتی ہیں، لیکن بہرحال والدین کے ساتھ اللہ نے ایک برکت رکھی ہے، والدین کے فیصلے کو صدق دل سے قبول کرنا چاہیے، اسی میں برکت ہے، اسی میں عافیت ہے۔ لیکن بعض بچیاں خود قدم اٹھاتی ہیں، اور خاص طور پہ وہ کہ جنہوں نے باہر کی دنیا کو زیادہ نہیں دیکھا، وہ صرف لڑکے کی چکنی چپڑی باتوں اور خوابوں کے اندر مشغول ہو کر، اسے خواب بھی اچھے اچھے نظر آتے ہیں، بیٹھی ہوئی ہے، نئے نئے اچھے اچھے تصورات، اور اس خوشگوار خوابوں کی راہ میں رکاوٹ کون ہے؟ وہ محسن جنہوں نے اس کو دنیا میں لانے میں کردار ادا کیا، بچپن سے پال کر اتنا بڑا کیا، پڑھائی کا خیال رکھا، موبائل ہاتھ میں دیا، انٹرنیٹ دیا، وہ سب بوجھ محسوس ہونے لگ جاتے ہیں۔ تو پھر مکافات عمل ہوتا ہے جب ایسی بچیوں کے خود بچے ہوتے ہیں، انہیں بھی کارنامے پتہ ہوتے ہیں کہ والدین نے کیا 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 تھا۔ معذرت اگر کوئی ایسا سن رہا ہے تو ناراض مت ہوئیے گا۔ تو پھر وہ بچے جو ہیں اسی روش پہ چلتے ہیں، اور ماں باپ انہیں کہہ نہیں سکتے کہ بیٹا تم بہت غلط کر رہے ہو، وہ بلکہ انہیں بعض اوقات تو میں نے دیکھا ہے کہ مروتاً یا زبردستی، بھائی ٹھیک ہے تمہاری اپنی زندگی، ہم نے بھی ایسا کیا تھا، وہ انہیں کہنا پڑتا ہے، اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے بچے ان کی اس نادان روش کی بنا پر گمراہ ہو جاتے ہیں، اور غلط شریک حیات کا انتخاب کر کے اپنی زندگی کو عذاب بناتے ہیں۔ اس لیے ہمارا جو خاندانی نظام ہے یہ بہت اچھا نظام ہے، اگرچہ ہمیں بہت سی اپنی خواہشات کچلتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، لیکن اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے، اسی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ یہ آفر میں پر کویسچن آیا تھا کہ ہمارے یہاں جگہ ختم ہو گئی ہے تو ڈبل اسٹوری قبریں بن رہی ہیں، نیچے مردہ، اس کے اوپر ہی پھر دیوار کھڑی کر کے قبر کے اوپر ایک اور قبر بنا دی جاتی ہے، جگہ کی تنگی کی بنا پر کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں اگر واقعی کہیں جگہ کی تنگی ہے، جگہ کی تنگی بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک یہ کہ بھئی ادھر قبرستان میں ختم ہو گئی، لیکن اور دور ہے تو کون دور جائے، پھر وہ کہتے ہیں جی ہم قبر پہ نہیں جا سکیں گے، ادھر ہی کر دو، یہ جگہ کی تنگی نہیں کہلائے گی، یاد رکھیں۔ آپ ویسے بھی اس قبرستان میں نہیں آئیں گے، معذرت کے ساتھ بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے مردوں کی قبروں پہ جاتے ہیں، فاتحہ یہیں سے پڑھ لیتے ہیں، اور آپ وہاں پہ دفنائیں، دوری دفنائیں لیکن زمین کے اندر دفنائیں، یہاں سے فاتحہ پڑھتے رہیں، کبھی مہینے میں ایک بار دو بار چلے جائیں پھر بھی کافی ہے، لیکن اس طریقے سے نہ کریں۔ لیکن اگر واقعی قریب کوئی بھی جگہ نہیں ہے اور مطلب یہ کہ حرج عظیم ہے تو پھر ایسا کر سکتے ہیں کہ ایک قبر کے اوپر دوسری قبر بنا لیں۔ حقیقتاً یہ سنت قبر تو نہیں ہوگی، لیکن مجبوری کی حالت میں ایسا کرنے کی شرعاً اجازت ہو جائے گی، لیکن وہی بات ہے کہ سب سے پہلے آپ کو دوسری جگہ تلاش کرنی چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ حالت روزہ میں انہیلر یوز کرنے سے کیا حکم ہے؟ بس خلاصہ کلام اس کا یہ ہے کہ کوئی بھی لیکوڈ دوا کسی بھی طریقے سے ناک سے یا منہ سے اگر اندر چلی جاتی ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اگر کسی کا شرعی عذر تھا، دوا استعمال کرنا انتہائی ضروری تھا تو روزہ ٹوٹے گا لیکن گناہگار نہیں ہوگا، اور کسی نے ہلکی سی مطلب تکلیف میں کہ وہ برداشت کر سکتا تھا روزہ توڑا تو گناہ بھی ہوگا، لیکن بہرحال روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے باہر کے ملکوں میں اگر ایک شخص کو ویسے دفنائیں تو بہت مہنگا پڑتا ہے، تو مسجد کی کمیٹیاں اس طرح کرتی ہیں کہ لوگوں سے کہتے ہیں آپ فنڈ کریں، وہ جمع رہتا ہے، اور پھر جو فنڈ دینے والے انہی میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی کفن دفن کا سارا انتظام اس چندے سے کر دیا جاتا ہے، یا دوسرے بھی کوئی شاید مسلمان ہوں اس کے لیے بھی کر دیتے ہوں، لیکن یا چندے دینے والوں کے لیے ہوتا ہے خاص۔ دونوں صورتوں میں حکم یہ ہے کہ یہ جائز ہے، اس طریقے سے ہو سکتا ہے، لیکن یہ وہی کرے کہ جو خود افورڈ نہیں کر سکتا۔ جب آپ باہر رہتے ہیں وہاں کی آسائشیں لیتے ہیں اور آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو پھر کنجوسی نہ کریں، پھر اس طرح دوسروں کے چندے لے کر اور اپنے آپ کو یا اپنے رشتہ داروں کو دفنانے کی کوشش کرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ آپ کو اللہ نے مطلب خود کفیل بنایا ہے، آپ اس طرح چندے کے مستحق نہیں ہیں، تو پھر یہ نہ لیں۔ اگرچہ نفلی صدقہ لے لیں گے، گناہ نہیں کہہ رہا ہوں، ہے جائز، لیکن بہتر یہ ہے کہ اسے غریبوں کے لیے یا کم آمدنی والوں کے لیے چھوڑ دیں اور آپ اپنا خود انتظام کر لیں۔ لیکن
اگر کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں، بس افضل اور غیر افضل کا مسئلہ ہے۔ اور اگر کوئی واقعی بیچارہ مستحق ہے تو اس کے لیے تو پھر یہی ہے کہ وہ بالکل کر سکتا ہے، بلا کراہت کر سکتا ہے۔ اور اس طریقے سے لوگوں کی سہولیات کے لیے اس طرح کمیٹیاں وغیرہ قائم کر دینا، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہوتا، بلکہ یہ اچھا ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ یہ آفر کویسچن تھا، ایک بچی نے مجھے یہ میسج کیا تھا کہ میرا ارادہ، والدین میرا نکاح کسی جگہ کرنا چاہتے تھے اور میں اس لڑکے کو پسند نہیں کرتی تھی، اور میرا ارادہ ہوا کہ جس وقت نکاح کے لیے مجھے کہا جائے گا میں انکار کر دوں گی، یعنی جب نکاح کے ٹائم پر مجھ سے پوچھنے آئیں گے میں انکار کر دوں گی۔ لیکن ہوا یہ، میں بیٹھی تھی تو اچانک بہت سارے لوگ آ گئے، نکاح نامہ میرے سامنے رکھا اور کہا یہاں سائن کر دو۔ میں کچھ بول ہی نہیں سکی، میں نے سائن کر دیا، تو میں نے تو کچھ بولا ہی نہیں۔ اب بعد میں اس شخص کو پسند نہیں کرتی ہوں تو کیا میں رشتے سے انکار کر سکتی ہوں کہ نہیں؟ تو یہ میں نے اس لیے شامل کیا کہ بہت ساری بچیاں ایسی ہیں کہ جو مطلب اپنے ذہن میں کچھ اور رکھے ہوتی ہیں، اور والدین جو ہیں وہ اور مصلحتیں اور فوائد بچوں کے اچھے فیوچر کو پیش نظر رکھ کر کچھ اور فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح سوچیں ٹکرا جاتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اکثر یہ کہتا ہوں والدین کو بھی کہ اپنے بچوں کے ساتھ اتنا کچھ دوستانہ معاملہ رکھیں کہ والدین کا روب بھی قائم رہے، لیکن بچے اپنے معافی ضمیر آپ کے سامنے بلا جھجک ذکر کر سکیں۔ ایسا نہیں کہ ہم ان باتوں کو سننے کے بعد فوراً انہیں بدتمیز، بے حیا، بے شرم کہنا شروع کر دیں۔ اس میں بچے پھر اپنے بات کو اپنے ماں باپ کے سامنے ذکر نہیں کر پاتے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ جلتے کڑتے رہتے ہیں ساری زندگی، شادی کر لیتے ہیں اور جلتے کڑتے ہیں، اور یا پھر کوئی غلط قدم اٹھا لیتے ہیں کسی کے غلط مشورے کی بنا پر، اور وہ والدین کی بدنامی کا باعث بن جاتے ہیں۔ اسی لیے جیسے میں نے ابھی پچھلے مسئلے میں بھی عرض کیا تھا کہ ہمارا فقہ حنفی یہ کہتا ہے کہ ایک لڑکی اگر عاقلہ بالغہ ہے اور وہ کفو میں یعنی اپنے خاندان کے ہم پلہ لوگوں میں اپنی مرضی سے نکاح کرنا چاہے اور کر لے تو اس کا نکاح منعقد ہوگا۔ لیکن میں اس کی تائید نہیں کرتا ہوں، یعنی میں ترغیب نہیں دے رہا ہوں، ہے یہ مسئلہ ٹھیک، میں اس کی ترغیب نہیں دے رہا ہوں کہ کوئی بچی کہے دیکھا مفتی صاحب نے بیان کیا تو ہم ایسا کریں گے۔ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ بچیوں کو اتنی معلومات نہیں ہوتی ہیں، آگے چل کے آپ کے لیے پرابلم کریٹ ہوگی، پھر والدین ناراض ہو کے پیچھے ہٹ جائیں گے، آپ کو نہ پیچھے سہارا نظر آئے گا نہ آگے نظر آئے گا، اور آپ لٹک جائیں گے اور زندگی بڑی کربناک ہو جاتی ہے۔ اس لیے والدین کو عزت دیں، احترام دیں۔ لیکن بہرحال والدین کے لیے یہ میں نے سمجھایا، میرے بھی بچے ہیں اور ہو سکتا ہے وہ سن بھی رہے ہوں، تو یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں دوسرے کے بچوں کو ایسا کر رہے ہیں۔ ہم بھی اپنے گھر میں شریعت کو الحمدللہ نافذ کیے ہوئے ہیں، اور میرے بچے میرے ساتھ فرینڈ شپ ہے، ان کی روب و دبدبہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ وہ اپنے معافی ضمیر بھی ذکر کر سکتے ہیں، ہم نے ان کو مجبور نہیں کیا۔ دوسری چیز بچوں کے بارے میں ہے کہ آپ مطلب یہ کہ کوشش یہ کیجئے کہ اپنے آپ کو اپنے والدین کی مرضی کے تابع رکھیں، اور ایسا ان کے ساتھ آپ بھی ایک ماحول بنائیں کہ اپنے معافی ضمیر انہیں ذکر کر دیں، تاکہ والدین آپ کی سوچ، آپ کی فکر، آپ کی پسند و ناپسند کو بھی پیش نظر رکھ کر آگے اقدامات کریں۔ لیکن اگر فرض کر لیں والدین کچھ اچھا سوچ کر کرتے ہیں تو آپ سرنڈر کر جائیں۔ سعادت مندی یہی ہے، اگر آپ سرکشی کریں گے بے برکتی پیدا ہوگی۔ اب جیسے بچی نے پہلے منع نہیں کیا، یہ کہتی ہے جب نکاح ہونے لگے گا میں نے سوچا میں انکار کر دوں گی۔ میں نے اس بچے کو جواب دے دیا تھا، لیکن میں نے اس کو اس لیے شامل کیا، ذرا سوچئے اگر آپ اس وقت انکار کرتی کتنا بڑا ہنگامہ ہوتا۔ بارات وہاں موجود ہے، آپ کے پاس نکاح نامہ آیا، آپ انکار کر دیتی، والدین کا سر شرم سے جھکتے نہیں جھکتے، کتنا بڑا ہنگامہ ہوتا۔ وہ لوگ آپ کے والدین کو، آپ کے بھائیوں کو سخت ذلیل کر کے وہاں سے چلے جاتے اگر آپ کا مسلسل انکار رہتا، اور پھر سوچیے اس کے بعد ان لوگوں کا رویہ آپ کے ساتھ کیا ہوتا اور کس قدر برے فساد پیدا ہوتے۔ اس لیے اس طرح کی احمقانہ حرکت ہرگز نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو میں نے تو کہا کہ آپ شکر ادا کریں کہ آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ نکاح کے لیے لڑکی کی رضامندی ضروری ہے، لیکن اس رضا کو ہم ظاہر سے پہچانیں گے، باطن سے نہیں۔ لہٰذا مثال کے طور پہ اگر نکاح نامہ سامنے رکھا اور آپ نے اس پہ سائن کر دیا تو یہ سائن کرنا رضامندی کی علامت ہے۔ یا لڑکی کو رخصت کرنے لگے، جیسے پہلے دور میں کوئی فارم وغیرہ تو فل ہوتا نہیں تھا، اور لڑکی چلی گئی، اس نے روکا نہیں، تو یہ اس کی رضا کی علامت ہے۔ اب دل میں چاہے آپ کہیں میں تو اس نکاح کو پسند نہیں کرتی، شریعت ظاہر کا اعتبار کرتی ہے، دل کا نہیں، تو لہٰذا آپ کو منع کرنا چاہیے تھا، نہیں کیا تو یہ آپ کی رضا کی علامت ہے، اور یہ نکاح بالکل درست ہے۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ الرحمن الرحیم۔ تو ان بچی سے ہماری گزارش ہے، اور اسی کی طرح دوسری بچیاں بھی یہ یاد رکھیے کہ جس وقت آپ سے اجازت لی جاتی ہے، اگر آپ صراحتاً انکار نہ کریں، یعنی کہ میں رشتے کو مانتی، میں نہیں کروں گی، پھر تو نکاح نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ ایسا نہیں کرتی ہیں بلکہ پازیٹیو رسپانس دیتی ہیں کہ آپ سائن کر دیتی ہیں یا رخصتی ہو تو آپ چلی جاتی ہیں، تو سمجھ لیجئے یہ ظاہری اعتبار سے اس نکاح سے راضی ہونے کی علامت ہے، اور یہ نکاح بالکل درست ہے۔ تو لہٰذا آپ کا نکاح بالکل درست ہو گیا۔ اب ہمارا مشورہ یہ ہے کہ دیکھیں شادی ہو گئی
اور شادی ہو جانے سے ہمیں اللہ کا ارادہ پتہ چلتا ہے۔ جب تک شادی نہیں ہوتی، ہم کہیں منگنی کرتے ہیں یا کہیں رشتے کا پیغام لے کر جاتے ہیں تو اس وقت تک ہمیں ارادہ الہی نہیں پتہ ہوتا کہ کیا ہے۔ وہ یس بھی ہو سکتا ہے رشتہ اور نو بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب شادی ہو جاتی ہے، ایک چیز مارز وجود میں آ جاتی ہے تو اللہ کا ارادہ پتہ چلتا ہے۔ انسان کو اللہ کا ارادہ فعل کے بعد ہی پتہ چلے گا، لہٰذا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ازل سے فیصلہ کیا تھا کہ آپ کا اس شخص کے ساتھ نکاح ہو۔ اب ہمارا مشورہ ایسی بچیوں کے لیے جن کو شوہر پسند نہیں ہے، خدا را اپنے والدین کی عزت کا خیال رکھتے ہوئے اور یہ سوچ کر کہ اب اللہ کا ارادہ مجھ پر ظاہر ہو چکا ہے کہ اللہ نے ارادہ فرمایا تھا کہ یہی میرا شوہر ہو، تو میں اپنے اللہ کی رضا پر راضی ہوں۔ دیکھیں، آپ کو بہت سی چیزوں میں شوہر پسند نہیں آ رہا ہوگا، ایسی بہت سے شوہر ہم سے رجوع کرتے ہیں کہ مفتی صاحب مجھے اپنی بیوی بالکل پسند نہیں آتی، میں اس کو دیکھتا ہوں تو دل میں نفرت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ انہیں بھی ہم سمجھاتے ہیں وہ کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، وہ آپ کی بیوی ہے اور آپ کے بچوں کی ماں ہے، تو اس کو دیکھ کے اگر آپ کو نفرت پیدا ہو رہی ہے، اگر یہ رویہ آپ کی بہن کے ساتھ آپ کا بہنوئی کرے، آپ کی بیٹی کے ساتھ آپ کا داماد کرے، تو کیا آپ کو پسند آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ تو اس لیے اپنے جذبات کو آپ کنٹرول میں کریں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر چند چیزوں سے آپ کو وہ پسند نہیں آ رہا تو آپ میں بھی تو کوئی نہ کوئی نقص ہوگا۔ ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے کہ وہ بالکل ہر عیب سے، ہر خطا سے، ہر گندگی سے پاک و صاف ہو۔ اگر عورت فرض کر لیں خوبصورت بھی ہے، مرد اتنا خوبصورت نہیں ہے، تو یہ خوبصورتی دائمی نہیں رہ سکتی۔ اگر آپ اس سے نکاح نہ کریں، کسی اور سے کر لیں، تو کچھ عرصے بعد یہ خوبصورتی زائل ہو جائے گی، بچے پیدا ہوتے ہیں، طبیعت خراب ہوتی ہے، دیگر معاملات ہوتے ہیں۔ ہر گھر کے اندر ہر شخص کو اتنی سہولیات تو نہیں ہوتی کہ سوئمنگ پول بھی ہے اور آپ واک بھی کر رہی ہیں، آپ جاگنگ بھی کر رہی ہیں، ایکسرسائزز بھی کر رہی ہیں، یوگا بھی کر رہی ہیں، اور غذا بھی بڑی لمیٹڈ آپ کھا رہی ہیں، اور ہر ناشتے میں یہ چیز، دوپہر میں یہ۔ ہمارے گھروں میں یہ سب کہاں ہے؟ تو لہٰذا کچھ ہی عرصے بعد جسم کے فگر بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں، چہرے کے ایکسپریشن بدل جاتے ہیں، چہرہ بدل جاتا ہے، اور بعض اوقات تو لوگ کہتے ہیں تمہارا کیا حال ہو گیا؟ تو پھر غور کیجئے، کسی سے بھی آپ کا نکاح ہوتا ہے یہ معاملہ ہو سکتا تھا۔ تو بہت سی چیزیں اگر ابھی نہیں ہیں بعد میں خراب ہوں گی، یا ابھی بھی خرابی ہیں، تو مرد عورت دونوں کو چاہیے کہ اپنے بارے میں غور کریں کہ کچھ کمی کے ساتھ اگر فریق ثانی مجھے قبول کر رہا ہے تو اس کی کچھ کمی کے ساتھ مجھے بھی اسے قبول کرنا چاہیے، اور اپنے بچوں کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کر کے اب اچھے ماں باپ بنیں، تاکہ آپ کے بچے آپ کو رول ماڈل بنا دیکھیں، آپ کو رول ماڈل بنائیں، آپ کو آبزرو جب وہ کریں تو آپ سے پازیٹیو چیزیں ان کو ملیں۔ یہ نہیں کہ آپ جلتے کڑتے رہیں اور پھر اپنے بچوں کے سامنے بھی اس کا اظہار کریں، تو پھر آپ کے بچے جو ہیں وہ بھی مطلب یہ کہ اسی طریقے سے اپنے شریک حیات کے بارے میں منفی ذہن بنا لیں گے۔ خدا را اس پہ ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ یہ بھائی نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی بہن کے نام گائے میں ایک حصہ ڈال دوں، تو کیا میں ڈال سکتا ہوں اور ان پہ قربانی واجب نہیں ہے؟ جی بالکل ڈال سکتے ہیں، یہ ان کی طرف سے نفل قربانی ہوگی، لیکن ان کو آپ کو بتا دینا چاہیے اور اجازت لینی چاہیے کہ بھئی میں تمہارا حصہ ڈال رہا ہوں، قربانی میں اجازت ہے، وہ کہیں یس، تو پھر آپ ان کی طرف سے کر دیں، انشاءاللہ ان کی طرف سے نفل قربانی ہو جائے گی۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں اور میرا بھائی جو ہے وہ صاحب نصاب ہے، اور وہ چاہتا ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ والد صاحب کی طرف سے قربانی کرے، یہاں نہیں ہوتا باہر، تو وہ کر سکتا ہے کہ نہیں، اور باہر کرے یا یہاں کرے، یا کس کا نصاب کا حساب وغیرہ؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ والد صاحب کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں، یہ نفل قربانی ہوگی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہر سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قربانی فرمایا کرتے تھے، تو یعنی جو دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں ان کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ مالک نصاب نہیں ہیں پھر بھی والد صاحب کی طرف سے کرنا چاہیں تو وہ نفل قربانی ہوگی، آپ کو بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا اور والد صاحب کو بھی ملے گا، اور آپ چاہیں تو باہر کر لیں، چاہیں تو پاکستان میں یا پڑوسی ملک میں پیسے وغیرہ بھیج دیں، وہاں قربانی ہو جائے، دونوں صورتیں بالکل جائز ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ ان کے شوہر نے انہیں لکھ کر 3 بار یوں بھیجا، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ تو بہن اس سے تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ تمام صحابہ اس پر متفق رہے، اس پہ اجماع ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں خاص طور پر اس پر اجماع ہوا، اور چاروں ائمہ، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم، جن کے علم پر، ان کے نکالے ہوئے مسئلوں پر، ان کے بنائے ہوئے قرآن و حدیث سے اخذ کیے جانے والے اصولوں پر پوری امت متفق ہے کہ چاروں ائمہ زبردست پائے کے عالم تھے، ان کے بعد ان جیسا کوئی نہیں ہوا، ان سے تھوڑا کم درجے ہوئے لیکن اللہ نے ان کو بہت کچھ نوازا۔ یہ چاروں اس بات پر متفق ہیں، اور تمام صحابہ بھی متفق، اجماع ہو گیا کہ ایک وقت کی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، لہٰذا آپ کا یہ نکاح بالکل ختم ہو چکا ہے۔ اب اگر رجوع کرنا چاہیں، دوبارہ ملنا چاہیں،
تو آپ کو پہلے ان شوہر کی عدت گزارنی ہوگی، پھر کسی اور شخص سے آپ نکاح کریں گی جو پری پلان نکاح نہیں ہوگا، طے کر کے نہیں ہوگا، شرائط نہیں لگائیے گا، پھر آپ دونوں میں جسمانی تعلق قائم ہو، پھر وہ شوہر فوت ہو جائے یا اپنی مرضی سے آپ کو طلاق دے دے، پھر اس کی عدت گزار کر پہلے شوہر سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی آپ راستہ اختیار کریں گی تو وہ ناجائز ہوگا اور زنا کے دروازے کھول دے گا، اس کا اچھی طریقے سے خیال رکھیے گا۔ کچھ آف ایئر کویسچنز ہیں وہ لے لیتے ہیں۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ میں اپنی تایا زاد بہن کے بچوں سے نکاح کر سکتا ہوں کہ وہ یہ بہت چھوٹے ہوں گے، تو اب یہ عمر ایسی ہو گئی کہ ان کے بچوں کے بچے ان کے ہم عمر ہو گئے ہیں، تو یہ کہتے ہیں میرا ان سے رشتہ درست ہے کہ نہیں، کیونکہ عمومی طور پہ جو کزن سسٹرز ہوتی ہے جب ان سے ہم ملنے جاتے ہیں تو وہ تعارف کراتے ہیں ماموں ہے یہ، تو یہ ماموں کا ان سے نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ دیکھیں اگر کسی بچی کی والدہ سے نکاح ہو سکتا ہے نا تو اس کی بچی سے بھی نکاح ہو سکتا ہے، تو تایا ذات سے ہمارا نکاح ہو سکتا ہے تو اس کے جتنے آگے بچے ہیں ان سے بھی نکاح ہو سکتا ہے، لہٰذا آپ بالکل نکاح کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ میں گھڑی خریدنا چاہتا ہوں جو 3 سے 4 ہزار روپے کی ہے، تو کیا ایسی مہنگی گھڑی اگر میں خریدوں گا تو یہ اسراف میں شامل تو نہیں ہوگا، فضول خرچی میں تو نہیں ہوگا؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ کچھ مفلوق الحال سے نظر آئے، تو آپ نے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی مال نہیں ہے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ، اللہ کا کرم ہے، ہر طرح کا مال ہے، مویشی ہیں، باغات ہیں اور دیگر چیزیں ہیں۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو پھر اللہ کی نعمت کا اثر تم پر ظاہر ہونا چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا۔ اچھا ایک اور روایت میں سرکار نے فرمایا جو مرضی کھاؤ جو مرضی پہنو، یعنی لباس کے بارے میں وہ ہے، لیکن اس میں 2 چیزیں نہ ہوں، ایک اسراف اور دوسرا تکبر۔ تو پس اب اس اللہ کی نعمت کا اثر بھی ظاہر ہونا چاہیے اور اسراف سے بھی سرکار نے منع کیا۔ تو آپ بین اوسط، بہت ہی کم درجے کی بھی نہیں، بہت ہی اعلیٰ درجے کی بھی نہیں، اللہ نے جتنی آپ کو کیپیسٹی دی ہے اس کو سوچ لیجئے اس کا درمیانہ درجہ کیا ہے، وہ اوسط درجہ اختیار کر لیں تو ٹھیک ہے۔ آپ نے 3-4 ہزار کی گھڑی کو کہا کہ میں مہنگی گھڑی، اس میں فضول خرچی ہے کہ نہیں ہے، تو جتنی آپ کی ایک مالی حیثیت تھی اس اعتبار سے آپ 3-4 ہزار کی گھڑی کو مہنگا سمجھ رہے ہیں تو آپ اس سے تھوڑا سا کم درجے کی طرف آ جائیں۔ اگر کوئی ارب پتی ہے اس کے لیے 3-4 ہزار کی گھڑی تو بہت ہی معمولی سی کہلائے گی، وہ اپنے حساب سے لے سکتا ہے اوسط درجے کا کر کے، تو یعنی درمیانے درجے کی چیز، نہ بہت ہی کم نہ بہت ہی اعلیٰ، درمیانے درجے کی۔ تو اس طریقے سے پھر اس میں فضول خرچی وغیرہ نہیں ہے۔ پھر ضرورت وغیرہ بھی ہوتی ہے کہ کیا اس میں ضرورت کوئی ہے کہ نہیں ہے، اب آپ کی گھڑی میں ضرورت بھی شامل ہے اور اوسط درجے کا بھی کر لیں تو انشاءاللہ بہتر رہے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ میرا ایک دودھ پیتا بچہ ہے اور میرے ایک دوست کا 8 سالہ بچہ ہے، وہ اس کو مارتا رہتا تھا، کبھی اس کے پاؤں پہ چڑھ گیا، کبھی اس کا ہاتھ مروڑ دیا، بعض اوقات تو اس کے منہ پہ بال تک مار دی، ایسا مارا کہ اس کے ہونٹ پھٹ گیا اور بلڈ باہر آ گیا، اور اسی طریقے سے کبھی کبھی تھپڑ مار جاتا تھا۔ تو آنا جانا تھا، اب ہم اس لیے منع نہیں کرتے تھے کہ کریں گے تو حالات خراب ہوں گے، ہماری دوستیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن آخر کہتے ہیں ایک دن میری زوجہ نے زوردار آواز میں اس بچے کو ڈانٹ دیا تو اس کے والدین بہت ناراض ہوئے اور ہم سے قطع تعلق کر لیا۔ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں بعض بچے ایسے بالکل ہوتے ہیں، بچوں پہ نگاہ رکھنی چاہیے۔ چھوٹے بچوں کے زندگی میں عیب، یعنی وہ زندگی میں اس طرح شامل ہو جاتے ہیں اور ایسے حملے کرتے ہیں کہ بچے میں عیب پیدا ہو جائے، آنکھ پھاڑ دی، ہاتھ توڑ دیا، ٹانگ توڑ دی، کچھ ایسا کر دیا تو ساری زندگی بچہ اپاہج ہو جائے گا۔ تو ایسے بچوں سے ہمیشہ دور رکھیں۔ ان کے والدین کا ناراض ہونا بالکل بیجا ہے، کون اپنے بچے کو پٹواتا رہے گا؟ کہاں 8 سال کا بچہ اور کہاں شیر خوار بچہ، انہیں شرم آنی چاہیے کہ اب بچہ مار رہا ہے، آپ نے اس کو بدتمیزیاں سکھائی ہیں، اس کو تمیز سکھائیں فوراً۔ ایک ہماری میجر مسٹیک اور بھی ہوتی ہے، وہ انشاءاللہ چلے نیکسٹ پروگرام میں ذکر کروں گا، ٹائم بڑا کلوز ہے۔ اب اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائے۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین و شریعت سیکھنے، سمجھانے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب